दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज फिर आपके सामने सबा राइट्स एंड आई रिसाइट के अंतर्गत एक नए फूल को लेके आया हूँ जिसे हम पिरोएंगे। इस फूल को हम एक कविता नज़म कह सकते हैं जिसका शीर्षक है इशाना के नाम बेपनाह मोहब्बतों के साथ। इशाना के नाम, इशाना जानते हैं आप, ये एक लड़की का नाम हो सकता है, एक औरत का नाम हो सकता है। और बेपनाह मोहब्बतों के साथ मतलब ये है कि लिमिटलेस लव के साथ जो बात कही जाती है तो वो एक छोटी सी बच्ची के लिए ही हो सकती है। और आप जानते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है और उसके बड़े होने तक बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सीख हमेशा उनके साथ रहती है। ये सीख लफ्ज़ से मुझे याद आ रहा है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो उस वक़्त शादी के मौके पर कोई बुज़ुर्ग आके उनको सीख देता है या पढ़ता है कि उसमें सीख लिखी होती है और इस सीख में हज़ारों आशीर्वाद, असीसें भी जुड़ी होती हैं। तो आप देख लीजिए, अगर इस छोटी सी लड़की इशाना के नाम बेपनाह मोहब्बतों के साथ, तो जिसने भी ये लिखा है, अब ये सबा जो हैं वो नानी हो या माँ हो या दादी हो, कुछ भी हों, उनके मुंह से सिर्फ असीसें और आशीर्वाद ही निकल सकता है। और यही सारे फीलिंग्स जो हैं, सारी फीलिंग्स जो हैं, उन्होंने इस नज़म में भर के रख दी हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इशाना नाम का मतलब क्या हो सकता है, वो आप गूगल कर सकते हैं। ईशान की तरजीह देते हैं लॉर्ड शिवा के साथ और इशाना की तरजीह देते हैं प्रॉस्पेरिटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ। खैर, ज़मीन से फ़लक तक शुरू करते हैं इस नज़्म को। ज़मीन से फ़लक तक, अज़ल से अबद तक, सितारों से दामन हमेशा भरा हो। विशेज़ हैं बुज़ुर्गों की। ज़मीन से आसमान तक, अज़ल से अबद तक। अब अज़ल का मतलब ये है द बिगिनिंग ऑफ इटर्निटी एंड अबद का मतलब है द एंड ऑफ इटर्निटी, अगर एंड ऑफ इटर्निटी कभी कुछ हो सकता है तो। लेकिन उर्दू ज़बान जो है ना, वो इतनी गज़ब की है कि राइमिंग बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। सितारों से दामन हमेशा भरा हो। बच्चे, ज़मीन से आसमान तक, एंड फॉर इटर्निटी, तेरा दामन जो है वो सितारों का मतलब यहाँ खुशियाँ हैं कि तेरे दामन में हमेशा खुशियाँ खेलती रहें। गरूर घराना हो, यहाँ सीख आ रही है। गुरूर घुराना हो, फ़र्क़ ज़माना, सभी के लिए दिल में इज़्ज़त बनाना। गरूर तो यहाँ प्राइड नहीं कह सकते कि वैनिटी जो है, नो। गरूर घराना हो, यू शुड बी दी प्राइड ऑफ द फैमिली, ऑफ द क्लैन। फ़र्क़ ज़माना, दुनियादारी का तेरे को हर किस्म से पता होना चाहिए। दुनियादारी में तुझे माहिर होना चाहिए। सभी के लिए दिल में इज़्ज़त बनाना। रहे गुल बदामा, हर एक राह तेरी, महकती फ़िज़ा को रहे चाह तेरी। महकती फ़िज़ा को रहे चाह तेरी, रहे गुल बदामा, हर एक राह तेरी। यही है, फिर वही असीसें दी जा रही हैं कि तेरा दामन जो है वो खुशियों से हर तेरी ज़िंदगी के हर एक चौराहे पर, हर एक कदम पर हमेशा खिला रहे। महकती फ़िज़ा को रहे चाह तेरी, यहाँ तक कि तेरी खुशियाँ इतनी हो कि बहार को भी तेरे आने की इंतज़ारी हो। Look at the sensitivity of the feeling. चिराग़ मसरत जले हर कदम पर, हो दिन ईद का और दिवाली हो शब पर। मसरत, खुशियों के चिराग तेरे हर कदम कदम पर जलते रहें, ऐसे कि जैसे दिन में ईद मना रही है और शाम को रात भर
دیوالی منائی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور انسان کیا وش کر سکتا ہے؟ نئے نقش تیرے بنے ہر قدم پر، نئی ایک دنیا بنے تیرے دم سے۔ یا نقش، چتر، تصویریں، مطلب یہ ہے نشان۔ نئے نقش تیرے بنے ہر قدم پر، ہر قدم پہ تو اپنے ایسے نشان چھوڑتی جائے جس سے کہ ایک نئی دنیا کا سنچار ہو، ایک نئی دنیا کا سنچار ہو۔ تیرے پریشرم سے، تیرے دم سے ایک نئی دنیا بن سکے۔ دنیا کیسی ہے؟ پریوار کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ رہنے کی دنیا۔ دعا اے بزرگی رہے ساتھ تیرے، بڑھیں خدمتوں کی طرف تیرے ہاتھ تیرے۔ دعائے بزرگی، بزرگوں کی دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں، اور تیرا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، دوسروں کی سیوا کرنے کے لیے کبھی نہ تھکیں۔ خدائی کے در پر جھکے سر ہمیشہ، رسائی کا سیکھے صدا ایک طریقہ۔ خدائی کے در پر جھکے سر ہمیشہ، کہ تیرا سر جو ہے وہ ہمیشہ بھگوان کے سجدے میں جھکا رہے، بھگوان کی اپاسنا میں ہمیشہ جھکا رہے، تیرا اس میں دڑھ وشواس ہو۔ رسائی کا سیکھے صدا ایک سلیقہ۔ رسائی، اس کو سجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک انگریزی میں لفظ ہے جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں ریورنس، دوسروں کی عزت کرنے کا۔ خدائی کے در پر جھکے سر ہمیشہ، بھگوان کے دربار میں تیرا سر ہمیشہ جھکا رہے، ہماری یہ پرارتھنا ہے۔ اور دوسروں کی عزت کرنے کے لیے تو ہمیشہ نئے نئے طریقے سیکھے۔ تو سمجھے صدا رمز ظاہر و باطن، خدا کی پرستش کرے رات اور دن۔ دیکھیے کچھ بھی ہو، وہ کہتے ہیں جو مرضی زندگی میں کر لو، لیکن بھگوان پہ بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تو سمجھے صدا رمز ظاہر و باطن، رمز ظاہر، رمز آپ کہہ لیجئے جیسے کوئی ہنٹ ہوتا ہے یا چن ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے۔ رمز ظاہر، ظاہر کا مطلب ہے دا پریکٹیکل، واٹ از ریالٹی۔ اور باطن، باطن کا مطلب یہ ہے کہ دی کانشیسنیس، سول، کنیکٹڈ ود دا سول۔ تو سمجھے صدا رمز ظاہر و باطن، کہ تیرے کو اس بات کی ہمیشہ سمجھ ہونی چاہیے کہ پریکٹیکل زندگی میں کیسے بیہیو کرنا ہے، اور سول جو روح ہے، جو آتما ہے، آتمک وشواس اور پریکٹیکل وشواس، ان دونوں میں ایک دوسرے میں کیسے فرق رکھنا ہے اور ان دوسروں کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے۔ خدا کی پرستش کرے رات اور دن، کہ خدا کی پوجا، پرارتھنا، اپاسنا، سجدہ تو ہمیشہ رات اور دن کرتی رہے۔ اور دیکھیے یہی کرنے سے بھگوان کی اپاسنا کے بنا کچھ بھی نہ تو حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی گیان آتا ہے۔ گیان دینے والا تو بھگوان ہی ہے۔ تو سمجھے صدا رمز ظاہر و باطن، خدا کی پرستش کرے رات اور دن، ہو نازک خیالوں کے جذبے ہمیشہ، ہو خوشبو کا دامن سے وابستہ رشتہ۔ سیدھی سی بات ہے، تیرے جذبے جو ہیں، تیری فیلنگز جو ہیں، سینٹیمنٹس جو ہیں، وہ نازک خیالوں کے ہوں، سینسٹیو ہوں، کسی کو دکھ دینے والے نہ ہوں، ہو خوشبو کا دامن سے وابستہ رشتہ۔ خوشبو، یہاں خوشیاں ہیں اگین، کا دامن سے وابستہ رشتہ، جو خوشیاں ہیں اپنوں کو، اپنے نزدیکیوں کو دینے کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ وابستہ ہو، وہ ہمیشہ کلوز ہو، نزدیکی کا ہو، گٹھا ہوا ہو، گہرا ہو۔
تیرے دل میں رحم و کرم کا ہو جذبہ، تو اشک سب کے پوچھے خدا را ہمیشہ۔ اب اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی شکوے نہ لب سے عیاں ہوں، اسی کی رضائیں تیری مہرباں ہوں۔ کہ تجھے کو کسی وقت کمپلینٹ جو ہے اس کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور چھوڑ دے اس مالک پر، جو بھی وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بی اے وٹنس، اس کی رضامندی تیری رضامندی ہونی چاہیے، اس کی رضامندی میں تیری رضامندی ہے۔ کتنی اچھی سیکھ دی جا رہی ہے، لیکن آج کل کے بچے، خیر اس چیپٹر کو میں کھولنا نہیں چاہتا۔ تو آخری شعر ہے اس نظم کا: صبا کی دعائیں ہیں تیرے عمل پر، تیری معرفت ہے خدائی کا مظہر۔ ختم کر دیا۔ صبا آپ جانتے ہیں شاعرہ، وہ لکھتی ہیں، اب وہ چاہے ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، کچھ بھی ہوں، لیکن بزرگ تو ہیں نا اس بچی کی، تو لکھتی ہیں کہ اس کی دعائیں میں تیرے عمل پر، عمل جو ہے تیری ہوپ ایکسپیکٹیشنز پر، ہمیشہ میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ صبا کہتی ہیں تیری معرفت ہے خدائی کا مسرت۔ اب معرفت، تیری معرفت دیکھیے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پرکھنا، اور دوسرا ہے اس کو ریکگنائز کرنا۔ تو یہ یہاں ریکگنیشن کا مطلب ہے، یہاں پر خدائی کا مظہر، بھگوان کی جو لائٹ ہے، ریڈینس ہے، وہی تیری ریکگنیشن کا ثبوت ہے بچے۔ صبا کی دعائیں ہیں تیرے عمل پر، تیری معرفت ہے خدائی کا مظہر۔ تو سب کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، میں اس کو ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں بنا کسی انٹرپشن کے۔ ایشانہ کے نام بے پناہ محبتوں کے ساتھ لکھتی ہیں شاعرہ ببل سورہ صبا: زمین سے فلک تک، ازل سے ابد تک، ستاروں سے دامن ہمیشہ بھرا ہو، غرور گھرانا ہو، فرق زمانہ سبھی کے لیے دل میں عزت بنانا، رہے گل بدامہ ہر ایک راہ تیری، مہکتی فضا کو رہے راہ تیری، چاہ تیری، چراغ مسرت جلیں ہر قدم پر، ہو دن عید کا اور دیوالی ہو شب بھر، نئے نقش تیرے بنے ہر قدم سے، نئی ایک دنیا بنے تیرے دم سے، دعائے بزرگی رہے ساتھ تیرے، بڑھے خدمتوں کی طرف ہاتھ تیرے، خدائی کے در پر جھکے سر ہمیشہ، رسائی کا سیکھے صدا ایک طریقہ، تو سمجھے صدا رمز ظاہر و باطن، خدا کی پرستش کرے رات اور دن، ہو نازک خیالوں کے جذبے ہمیشہ، ہو خوشبو کا دامن سے وابستہ رشتہ، تیرے دل میں رحم و کرم کا ہو جذبہ، تو اشک سب کے پوچھے خدا را ہمیشہ، کبھی کوئی شکوے نہ لب سے عیاں ہوں، اسی کی رضائیں تیری مہرباں ہوں، صبا کی دعائیں ہیں تیرے عمل پر، تیری معرفت ہے خدائی کا مظہر۔ امید ہے یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوئے گی۔ آج تک کے لیے پھر اتنا ہی، اگلی بار تک کے لیے دھنیہ واد، نمسکار۔